السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کل سب لوگ پریشان حال ہیں، رزق کا مسئلہ ہے، روزے کی تنگی ہے، روزی میں برکت نہیں ہوتی، کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، دکانوں کا کرایہ تک نہیں نکلتا، یہ سارے مسائل سے دوچار ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ روزی میں برکت کیوں نہیں ہوتی۔ دوسرا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی نے روزی کو باندھ دیا ہے۔ سب سے پہلے دوستو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور کسی بندے نے، کسی جن نے، کسی بابا نے، کسی عامل نے روزی کو روک دیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے دوستو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاورفل، اللہ طاقتور، اور وہ دینا چاہتے ہیں، وہ رزاق ہے، لیکن دنیا میں کسی بابا نے، کسی عامل نے، کسی جادو توڑنے کرنے والے نے روک لیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے دوستو؟ کیا اللہ کے ہاتھ کو کوئی روک سکتا ہے؟ نہیں۔ کیوں رک جاتی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ کہ ہماری سوچ، ہم نے یہ سوچ لیتے ہیں کہ بھئی کسی نے کچھ کر دیا ہے، اس لیے روزی میں تنگی ہو چکی ہے، اس لیے روزی میں برکت نہیں ہو رہی، اب مجھے کچھ کرنا پڑے گا، فلانے کے پاس جانا پڑے گا، فلاں کے پاس تعویذ دورہ بنوانا پڑے گا، تب جا کے روزی کھلے گی۔ تو ہوتا ہے اکثر کہ بھئی فلانے کے فلاں جگہ گئے، انہوں نے تعویذ بنا کے دیا اور روزی میں برکت ہو گئی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ ہمارا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کہ ہماری نیت جیسی ہوگی اللہ کی طرف سے فیصلے دوستو ایسے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنی نیت کو سدھارنے کی ضرورت ہے کہ کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، رزاق اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، وہ مجھے دے رہا ہے، اسی نے مجھے دی ہے، آئندہ بھی دے گا اور ہمیشہ انشاءاللہ دیتا رہے گا۔ کہ اس کی ذات پر یقین کرنا ہے، کسی اور پر یقین نہیں کرنا ہے دوستو۔ دنیا میں آج تک کوئی مائے کا لال پیدا نہیں ہوا کہ اللہ تعالی رزاق ہے، وہ روزی دینا چاہ رہے ہیں، اور دنیا کے کسی عامل نے، کسی جادو ٹونے کرنے والے نے اللہ کا ہاتھ روک دیا ہو، ایسا آج تک دوستو کوئی پیدا نہیں ہوا۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے، اس گمان کو دل سے نکال دینا ہے، دماغ سے اس گمان کو نکال دینا ہے کہ کسی نے روزی کو باندھ دیا۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ آج کل ہماری گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ روزی میں سے برکت چھین لیتا ہے۔ تو ہمیں اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کرنی ہے، اور استغفار کا اہتمام کرنا ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ وہ اللہ والے تھے، ان کے مریدین ان کے پاس آئے اور ایک نے آ کر عرض کیا کہ حضرت میری روزی کی تنگی ہے، دعا کر دیجئے، کچھ عمل بتا دیجئے جس سے روزی میں برکت ہو جائے۔ حضرت نے کہا استغفار کیجئے، حضرت نے کہا استغفار کا اہتمام کیجئے۔ دوسرا ایک شخص آیا کہ حضرت میرے قرضہ بہت ہو گیا، کچھ عمل بتا دیجئے۔ حضرت نے ان سے بھی کہا کہ استغفار کا اہتمام کیجئے۔ تیسرا ایک آیا کہ حضرت میرے گھر میں میرا بچہ بیمار ہے، دعا کر دیجئے، کچھ عمل بتا دیجئے۔ حضرت نے کہا کہ استغفار کا اہتمام کرو۔ جب سب لوگ چلے گئے، خادم تھے انہوں نے پوچھا حضرت کیا بات ہے کہ آج سب لوگوں کو آپ نے ایک ہی عمل بتایا؟ حضرت نے فرمایا کہ استغفار ہی تمام مسائل کا حل ہے۔ گناہوں کی نحوست سے روزی تنگ ہو چکی، تو استغفار سے اللہ تعالیٰ روزی میں برکت دے دیں گے، استغفار سے اللہ تعالیٰ اولاد دے دیں گے، استغفار سے اللہ تعالیٰ قرضے ادا کروا دیں گے، استغفار کی برکت سے یہ تمام مسائل اللہ حل کروا دیں گے۔ جب ہماری رب سے بن جائے گی تو پھر سب سے بن جائے گی دوستو، اس لیے استغفار کا اہتمام کرنا ہے۔ تیسرا عمل، ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزی میں تنگی ہے، کچھ عمل بتا دیجئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ باوضو رہا کرو۔ پیارا آقا نے فرمایا جس کا خلاصہ ہے کہ ہمیشہ باوضو رہا کرو تو اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرمائے گی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی باوضو رہنے کی عادت ڈال لیں، کہ ہمیشہ باوضو رہیں، ان کا اہتمام کریں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم نے 4 چیزوں کو تلاش کیا، ان کو 4 جگہ پایا۔ اس میں پہلا بتایا کہ روزی کی برکت چاشت کی نماز میں پائی،
کہ روزی کی برکت چاشت کی نماز میں 4 رکعت چاشت کا ہم اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ روزی میں برکت دیں گے۔ دوسرا بتایا کہ قبر میں روشنی تہجد کی نماز میں پائی۔ تیسرا منکر نکیر کے سوال کا جواب قرات میں یعنی قرآن کریم کی تلاوت میں پایا۔ اور چوتھا بتایا کہ عرش کا سایہ خلوت میں پایا، اکیلے میں تنہائی میں اللہ کا ذکر کرنے میں پایا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں تو اللہ تعالی ہماری رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اور وضو کے درمیان کی جو دعا ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اس کا اہتمام کریں گے تو اللہ تعالی ہماری روزی میں برکت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزی کے مسائل کو حل کر دیں گے، اللہ تعالی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے، وہ روزی ہمارے لیے کافی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی تمام کی روزیوں میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالی عافیت والی حلال پاکیزہ روزی عطا فرمائے، حلال طیب روزی اللہ تعالی تمام کو عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔